بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم بنو المطلب بن عبد مناف اور اس کی مشہور شخصیات کے بارے میں بات کریں گے، جو قبیلہ بنو عبد مناف کی 4 شاخوں میں سے ایک شاخ تھے۔ دوستو، بنو المطلب کے جد مطلب بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے والد عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں نوفل بن عبد مناف، جس کی اولاد بنو نوفل کہلائی۔ ان کی والدہ واقدہ بنت ابی عدی بنو مازن سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ باقی 3 بیٹے عبد شمس، ہاشم اور مطلب تھے، اور ان تینوں کی والدہ عاتقہ بنت مرہ تھی، جو بنو سلیم سے تعلق رکھتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات میں سے ایک تھی۔ بنو سلیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جدات ان کے قبیلے سے تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ابن العواتق من سلیم، یعنی میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ دوستو، عواتق عاتقہ کی جمع ہے، اور ان عواتق میں سے ایک یہی یعنی عاتقہ بنت مرہ تھی، جبکہ باقی 2 میں ایک ان کی پھوپھی اور دوسری بھتیجی تھی، یعنی عاتقہ بنت ہلال جو عبد مناف بن قصی کی والدہ تھی، اور عاتقہ بنت اوقس جو وہب بن عبد مناف کی والدہ اور حضرت آمنہ کی دادی تھی۔ دوستو، مطلب بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چچا تھے، اور انہی نے ہاشم کی وفات کے بعد جناب عبد المطلب کو پالا پوسا، جس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ہاشم نے کئی شادیاں کی، جن میں سے ایک شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھنے والی سلمہ بنت عمرو سے بھی کی، جس سے ان کے بیٹے شیبہ پیدا ہوئے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہاشم تجارت کے سلسلے میں فلسطین گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد مطلب بن عبد مناف اپنے بھتیجے شیبہ کو لینے یثرب گئے اور انہیں لے کر مکہ واپس ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق مکہ پہنچنے پر قریش نے جب ان کے اونٹ پر ایک بچے کو سوار دیکھا جو مناسب لباس بھی پہنے ہوئے نہیں تھا اور تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی، تو کہا کہ یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ اس پر مطلب اپنے بھتیجے کو گھر لائے اور اچھی طرح نہلا کر عمدہ لباس پہنایا، اور پھر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ بہرحال اس کے بعد شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ واللہ عالم۔ دوستو، قرابت داری اور نسب کے لحاظ سے اگرچہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل بھی بنو ہاشم کے اتنا ہی قریب تھے جتنا کہ بنو مطلب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات یا جنگوں کے بعد خمس کے مصارف میں جہاں بنو ہاشم کو حصہ دیتے، وہیں بنو مطلب کو بھی شامل کرتے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، جو بنو نوفل سے تعلق رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے قرابت داروں کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم کیا، اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا، تو میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بنو عبد شمس سے تعلق رکھتے تھے، دونوں چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بنو ہاشم ہیں جن کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی میں مبعوث فرمایا، لیکن ہمارے بھائی بنو مطلب کا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، جبکہ آپ سے ہماری اور ان کی قرابت یکساں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہے، اور یہ کہ
نہ ہم جاہلیت میں جدا ہوئے اور نہ اسلام میں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا کہ ہم دونوں خاندان اس طرح ایک ہیں۔ دوستو، علماء کرام اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اگرچہ نسبی لحاظ سے بنو نوفل اور بنو عبد شمس بھی بنو ہاشم کے اسی طرح قریب تھے جس طرح بنو مطلب، لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ تعلقات اور معاملات کے اعتبار سے ہمیشہ اس طرح نہیں رہا، کیونکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب شروع ہی سے ایک دوسرے کے معاون، رفیق، غم گسار اور دست و بازو رہے، اور ان دونوں کے درمیان نہ زمانہ جاہلیت میں مخالفت و منافرت تھی اور نہ زمانہ اسلام میں کوئی اختلاف و انتشار رہا، جبکہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل زمانہ جاہلیت میں بنو ہاشم کے حریف و مخالف رہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اور رسالت کی طرف بلایا، تو بنو عبد شمس اور بنو نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی سخت مخالفت کی، اور اسی عداوت اور مخالفت کی بنا پر دیگر قریش کے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے سے عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ہم ان کے ساتھ شادی بیاہ، لین دین اور خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ ایسے موقع پر بنو مطلب نے بنو ہاشم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ان کے ساتھ متفق اور متحد رہے، جس کی بنا پر ان دونوں خاندانوں کا قریش نے بائیکاٹ کر دیا، اور ابو لہب کے علاوہ دونوں خاندانوں کے مومن و کافر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے اور بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ اس طرح تمام قریش نے بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب سے بھی اجتماعی اور اقتصادی بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ دوستو، مطلب بن عبد مناف کی کئی اولاد ہوئی، جن میں مخرمہ، ابو رحم الکبیر، انیس، ہاشم، ابو شمران، حارث، عمر، عباد، محسن اور علقمہ شامل ہیں۔ ان میں مخرمہ کے پوتے جہیم بن السلط رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور کاتبین وحی میں شمار ہوتے تھے۔ غزوہ خیبر والے سال مسلمان ہوئے۔ زمانے جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ ایک روایت کے مطابق صدقے کے اموال کی تفصیلات لکھنا ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے جب قریش جحفہ میں قیام پذیر ہوئے تو جہیم نے خواب دیکھا کہ ایک سوار آیا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ بھی ہے۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کر اس سوار نے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ کے نام لے کر کہا کہ یہ قتل ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے اونٹ کو حلق سے زخمی کر کے لشکر میں چھوڑ دیا، اور لشکر کے ہر خیمے پر اس کے خون کے چھینٹے پڑے ہیں۔ جہیم کا یہ خواب جب ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بنو مطلب کا دوسرا نبی ہے، اگر لڑائی ہوئی تو کل معلوم ہو جائے گا کہ کون مقتول ہے، اور اگلے دن پھر یہ سب لوگ واقعی قتل ہو گئے۔ اسی طرح حارث بن مطلب کے بیٹوں میں عبیدہ بن حارث، طفیل بن حارث اور حسین بن حارث تینوں مہاجرین اولین اور بدری صحابہ میں سے تھے۔ ان میں طفیل اور حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک حیات رہے، جبکہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی اور شہید ہونے والے 14 صحابہ میں سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ شروع دور میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ اپنے بھائیوں طفیل اور حسین کے ساتھ ہجرت کی، اور ہجرت کے 8 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 60 مہاجرین کے ایک دستے کی کمان دے کر بطن رابغ کے قریب ثنیۃ المرہ کی طرف روانہ فرمایا، جن کا سامنا 200 مسلح سواروں سے ہوا، اور ان کی سرکردگی ابو سفیان کر رہا تھا۔ اسی سریے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلایا۔
بہرحال اس کے کچھ ماہ بعد عبیدہ بن حارث غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ مبارزت کے دوران زخمی ہوئے، اور جنگ کے بعد مدینہ واپسی کے دوران مقام صفراء میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو۔ ان کی زوجہ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ، جو ان سے پہلے ان کے بھائی طفیل کے نکاح میں تھیں اور ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے نکاح میں آئیں، پھر ان کی شہادت کے بعد انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرمایا، اور پھر کچھ ماہ حضور کے ساتھ رہنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ دوستو، اسی طرح مطلب کی اولاد میں عباد بن مطلب کے پوتے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بدری صحابی تھے، جو بہت ابتداء میں مشرف بہ اسلام ہوئے، اور یہ وہ مخلص صحابی تھے جو واقعہ افک کے فتنے میں مبتلا ہوئے، اور اس کی وجہ سے انہیں 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ بہت فقیر اور مسکین صحابی تھے۔ ان کی والدہ ام مصطح بنت ابی رحم، جو اسی خاندان یعنی بنو مطلب سے تعلق رکھتی تھی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن تھیں۔ چنانچہ اس رشتے کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر اکثر اپنا مال وغیرہ خرچ کرتے رہتے تھے۔ پھر جب غزوہ بنو مستلق کے بعد منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو یہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مصطح بھی اس میں شریک ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی بھی اپنا مال مصطح پر خرچ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی، جس میں ارشاد ہوا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ وغیرہ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل سے رجوع فرما لیا، اور پھر سے بدستور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر گیری کرنے لگے۔ لیکن چونکہ حضرت مصطح نے ایک محسنہ پر تہمت لگائی تھی، لہٰذا ان پر جرم ثابت نہ کرنے کی پاداش میں حد جاری ہوئی اور انہیں 80 کوڑے لگائے گئے۔ دوستو، اسی طرح ہاشم بن مطلب کا پوتا رکانہ بن عبد یزید بھی بنو مطلب کا ایک مشہور شخص تھا۔ یہ پہلوانی میں پورے عرب میں مشہور تھا اور بہت سخت جان تھا، اور اسے کشتی میں کوئی شخص نہ ہرا سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ اس کے جسم کے کسی حصے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا۔ پھر جب اس کا سامنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس نے آپ کو مقابلے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے کشتی جیت گئے تو میں آپ کو ایک بکری دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور کشتی شروع ہوتے ہی رکانہ پہلوان کو چت کر دیا۔ اسے شدید حیرت ہوئی اور یقین نہ آیا کہ آپ نے کیسے اسے چت کر دیا، لہٰذا اس نے دوبارہ اور پھر تیسری بار بھی مقابلے کی دعوت دی۔ آپ نے تینوں مرتبہ قبول کرتے ہوئے اسے تینوں مرتبہ زمین پر چت کر دیا، اور آخر میں تینوں بکریاں بھی اسے واپس کر دیں۔ بہرحال رکانہ پر غالب آنا اور اسے چت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا۔ بعض مورخین کے مطابق رکانہ کشتی ہارنے کے بعد فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس واقعے سے رکانہ کے دل میں اسلام کی عظمت اور حقانیت اتر گئی تھی، لیکن رکانہ نے کشتی ہارنے کے بعد فوراً اسلام قبول نہ کیا،
بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ واللہ اعلم۔ دوستو، رکانہ بن عبد یزید کے بھائی عبید بن عبد یزید بھی صحابہ میں سے تھے۔ عبید کے بیٹے صائب بن عبید غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور بعد میں فدیہ دے کر مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا تو کہنے لگے کہ میں نے مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا پسند نہ کیا۔ بعد کے زمانے میں ایک بار صائب بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کو گئے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ھذا مصاصۃ قریش، یعنی یہ قریش کے اشراف میں سے ہیں، کہ مصاصہ قوم کے اعلیٰ ترین فرد کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صائب کے بیٹے شافع بن صائب بھی صحابہ میں سے تھے، کیونکہ انہیں بھی اپنے والد صائب کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شافع کو دیکھ کر فرمایا کہ آدمی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے باپ کے مشابہ ہو۔ انہی شافع کی اولاد بعد میں قبیلہ بنو شوافع کہلائی، جن میں امت مسلمہ کے ایک بہت ہی نامور اور پائے کے عالم یعنی محمد بن ادریس الشافعی پیدا ہوئے، جو امام شافعی کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ امام صاحب اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک فقہ کے 4 بڑے اماموں میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ 150 سن ہجری میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں جلد ہی یتیم ہو گئے، چنانچہ ان کی والدہ انہیں مکہ لے آئیں کہ لوگ اس بچے کو قریش کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے کا خیال نہ کریں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور کچھ عرصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں رہے، اور پھر تحصیل علم کی غرض سے بغداد اور مصر کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شہروں میں سفر کیے۔ امام صاحب علم و فضل اور عقل و فہم میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ فقہ حنبلی کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، جن کے بقول امام شافعی دنیا کے لیے آفتاب اور بدن کے لیے عافیت کی مانند تھے۔ سن 204 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ ان کا مزار قاہرہ شہر میں ہے، جو قبہ امام شافعی کے نام سے معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امام صاحب پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔